बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बलूचिस्तान के मामलात आजकल फिर जो हैं वो मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं। वहाँ पे बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन बलूचिस्तान जो है वो गैर मुल्की एजेंसियाँ जो हैं उनका भी मरकज़ रहता है, इसलिए ख़बरों में आया रहता है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कैसर भट्ट साहब। कैसर भट्ट साहब जो हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। शोबा सहाफ़त में उनके तकरीबन 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लिहाजा उन्होंने बड़े कई अदवार देखे हैं। आज इसी हवाले से उनसे बातचीत करेंगे। जनाब कैसर भट्ट साहब, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान आजकल फिर अखबारात की ज़ीनत बना हुआ है, बड़े अहम इश्यूज़ हैं वहाँ पे। तो आपने तो एक अरसा जो है अपनी सहाफ़त जो है वो कोयटा और उसके जो बाकी इलाके हैं वहाँ पे की है, तो क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के मामलात क्या हैं? मांगड़ साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने इस मौजू पर बात शुरू की। मैंने 1974 में सहाफ़त का आगाज़ कोयटा से किया था। मैं कोयटा का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश भी कोयटा की, सही। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी सी शुद्ध बुद्ध जानता हूँ बलूचिस्तान के। ये नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, थोड़ा सा मैं भी जानता हूँ। बलूचिस्तान का जो असल मसला है मेरे ख़्याल में वही है जो पूरे पाकिस्तान का मसला है, यानी जो जमहूर है उसको उसका राइट नहीं मिलता है। बलूचिस्तान में कबायली सरदार, क्योंकि वहाँ कबायली निज़ाम है, बलोच बेल्ट में, पुख्तून बेल्ट में या पश्तून, वहाँ उसको पश्तून कहते हैं, पश्तून बेल्ट में सरदारी निज़ाम इस तरह नहीं है जिस तरह बलोच बेल्ट में है। तो वो बलोच बेल्ट में सरदार जो हैं, जिस तरह नवाब खैर बख्श मरी, सरदार अताउल्ला मैंगल और इस तरह के, जिस तरह आजकल सरदार अख्तर मैंगल और नवाब रईसानी और इस तरह के नवाब, तो ये लोग अपने अवाम की तरफ से बोलते हैं और फ़ायदा भी खुद ही उठाते हैं। अवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचता। अवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचता, ठीक है। तो इस वक्त भी बलूचिस्तान में जो औरवत का जो हाल है वो पाकिस्तान में के बाकी इलाकों के मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि बलूचिस्तान में लूट मार बहुत ज़्यादा है सरकारी सतह पर। सरकारी से, हाँ, कबायली सरदार मरकज़ से आने वाले सारे पैसे खा जाते, सारे। और ये तो अभी हाल ही में एक आलमी अदारे ने रिपोर्ट जारी की है कि करप्शन में बलूचिस्तान सबसे आगे, माशाल्लाह। तो असल मसला ये है लोगों को, बाकी जो है जिस तरह मुल्क में बाकी इलाकों में जमहूरियत नहीं है, हमारे मुल्क में बाकी इलाकों में भी सरदार हैं। जो आदमी में 10 साल से 20 साल से 25-30 साल से 40 साल से सियासत में, MNA हर साल, हर दफ़ा MNA, हर दफ़ा वज़ीर, तो भी सरदार ही है ना। चौधरी हैं, हमारे यहाँ चौधरी हैं, पख्तूनख्वा में और उनकी कोई शक्ल है। बलूचिस्तान के मसले की में जो संगीनी है मेरे ख़्याल में वो ये है कि उसको कोई हल नहीं करना चाहता। नहीं, वो खुद ही नहीं हल करना चाहते। वो खुद भी नहीं चाहते, हाँ, वो खुद भी नहीं चाहते। सिस्टम ऐसा रहे, पैसे आते हैं बस लूट मार लगी रहे। और ये लापता अफराद का जो मसला बलूचिस्तान से ही उठता है हर दफ़ा, ये क्या मसला है? ये लापता अफराद जो है ना, एक बहुत सीरियस मसला है, बहुत सीरियस मसला है, और इसको सियासत के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। लेकिन बंदे तो गवाह होते हैं ना वहाँ पे, हर जगह। यहाँ नहीं होते, पिंडी में नहीं होते अगवा, पिंडी में भी उठा के ले जाते हैं, आज़ाद कश्मीर में भी उठा के ले जाते हैं। आज़ाद कश्मीर का तो कभी किसी ने जिक्र भी नहीं किया आज तक। पंजाब का तो फिर भी कभी कभार जिक्र आ जाता है, पख्तूनख्वा का भी जिक्र आ जाता है। आज़ाद कश्मीर का तो कभी आज तक किसी ने भूल के भी जिक्र नहीं किया। वहाँ भी लोगों को उठा लेते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी लोगों को उठा लेते हैं। और वो क्या कहते हैं, डाला जो है वो उसका नाम क्या, वीगो। हाँ। वीगो का डाला पूरे पाकिस्तान में सरगर्म है। नहीं तो भट्ट साहब, ये जो बलूचिस्तान के लापता अफराद का मामला मुख्तलिफ लोग उठाते हैं, तो क्या इससे पैसे ज़्यादा बनाए जाते हैं इनका मसला उठा के? इसका मसला उठा के हर आदमी अपनी सियासत चमकाता है, हर आदमी। और हर सहाफ़ी, मिसाल के तौर पे हामिद मीर साहब,
یہی بڑا لاپتہ افراد کے حوالے سے ایشو کو، اور ماما قدیر والا جو ہے وہ اس نے پورے ملک کا حامد ماما میر بنا صاحب دیا۔ کو اللہ پاک بہت جزائے خیر دے۔ میں نے ایک دن حامد میر صاحب کو کہا کہ بلوچستان میں ابھی تو نہیں، پچھلے دور میں مشرف کے دور میں 10,000 پنجابیوں کو مارا گیا۔ یہ جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے سرفراز بگٹی صاحب، آپ ان سے پوچھ لیں، سینیٹر انوار الحق کاکڑ جو اس وقت اپنی حکومت کے ترجمان تھے، ان سے پوچھ لیں، اور بھی لوگ ہیں انڈیپینڈنٹ وہاں جتنے، آپ کوئٹہ میں جا کر پنجابیوں سے پوچھیں کہ آپ کی کتنی پٹائی ہوئی، اور آپ لاہور میں وہ ایک جگہ ہے جوہر ٹاؤن کے پاس، وہاں پر ایک پوری ایک نئی آبادی بن گئی ہے کوئٹہ سے بھاگ کے آئے ہوئے پنجابیوں کی۔ یعنی پنجاب کے گئے ہوئے کوئٹہ جانے والے پھر بھاگ کے پنجاب آ گئے اور نئی آبادی بنا لی۔ ہاں اچھا، مجبوراً، صحیح۔ وہ بڑے بڑے وہاں پر وہ کاروباری تھے، بڑے ان کے وہ ارب پتی اور کروڑ پتی لوگ تھے۔ مثلاً گوشہ ادب ایک بہت بڑا ادارہ تھا کتابیں بیچنے کا، نواب اکبر بگٹی صاحب اور یہ خیر بخش مری صاحب گوشہ ادب سے کتابیں خریدا کرتے تھے، اور وہ قوم پرستوں کی کتابیں بیچا کرتے تھے۔ وہ منصور بخاری صاحب اور ان کے چچا، اب تو منصور بخاری صاحب کا انتقال ہو گیا کورونا میں پچھلے دنوں میں، اللہ ان کے اچھا، یہ مغفرت 10,000 جو پنجابی مارے گئے بادشاہ صاحب، ان کا کبھی ذکر نہیں کرتا حامد میر۔ نہیں باقی بھی دیکھیں نا، حامد میر سے چلو اس نے تو تو میں میرا حامد میر صاحب سے یہ عرض ہے، یہ گزارش ہے، باقیوں سے بھی، نواب صاحب رئیسانی سے بھی، اور جو باقی ثناء اللہ صاحب جو ہیں، نواب ثناء اللہ اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو بلوچستان کے مامے بنے ہوئے ہیں، زرداری صاحب اور یہ سارے، کہ بھائی وہ جو لوگ پنجابی وہاں مارے گئے 10,000 بلوچ قوم پرستوں کے ہاتھوں، یعنی وہ جو دہشت گرد تھے، میں سب کو نہیں کہتا، اللہ مجھے معاف کر دے، وہاں ایک میرے بہت اچھے جاننے والے تھے، پورا بلوچستان ان کو جانتا ہے، پورا سندھ ان کو جانتا ہے، ان کا نام امان اللہ گچکی ہے۔ اچھا، آج کل وہ کراچی ہیں، وہ چھوڑ کے چلے گئے اپنا علاقہ خضدار، وہ خضدار کے رہنے والے تھے۔ ان کے بیٹے کے ٹیچر کو مستنگ میں یا خضدار میں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، مجھے انہوں نے خود بتایا کہ وہ دہشت گرد دیوار پھلانگ کے آئے اور اس ٹیچر کو گولی مار کے چلے گئے کیونکہ وہ پنجابی تھا۔ تو پھر پنجابی وہاں سے بھاگے، انڈین یہ چاہتے تھے۔ مجھے امان اللہ گچکی صاحب نے کہا، وہ بہت بڑا نام ہے اور بڑے وہ معتبر آدمی ہیں، پیپلز پارٹی کے فاؤنڈرز میں سے ہیں، بھٹو کے ساتھ تھے، ہمارے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں اور وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ انڈیا 10,000 روپے ایک پنجابی کے قتل پر دیتا ہے ان دہشت گردوں کو۔ اچھا، حامد میر صاحب نے، میرا ان سے یہ شکوہ ہے، اور ہر اس سے جو بلوچستان کا بڑا چیمپئن بنا پھرتا ہے، جتنے بھی ہیں، میں سب کو بولتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ کہ پنجابی کتنے مارے گئے۔ میرے والد صاحب کوئٹہ گئے تھے 1932 میں، ہی مائگریٹڈ ٹو کوئٹہ، اس وقت پاکستان بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اب ہم ابھی بھی نان لوکل ہیں، ٹھیک ہے، ابھی بھی ہمارا کوئی حق نہیں ہے بلوچستان کے اوپر، ہم پنجابی ہیں اور ہم کشمیری ہیں۔ تو اس طرح سے پنجابیوں کے ساتھ وہاں ظلم ہوا، کسی سیاستدان کو توفیق نہیں ہوئی، کسی صحافی کو توفیق نہیں ہوئی، یا ڈر کے مارے، ڈر نہیں، وہ اس لیے چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی انوائے ہو، اور پھر تالیاں، یہ وہ باتیں کرتے ہیں جس پہ لوگ تالیاں بجائیں کہ ہاں جی یہ صحافی بڑا نرد پتر ہے جی، یہ فوج کے خلاف بول سکتا ہے، اور جی یہ آرمی کے خلاف بول سکتا ہے۔ خدا کی قسم اگر آرمی نہ ہوتی بلوچستان میں، ایک پنجابی بھی نہ بچتا۔ یہ ویسے آج بٹ صاحب آپ نے ایک عجیب پہلو بتایا۔ ہاں، اور یہ نہیں کہ صرف پنجابی مارے گئے، جو بلوچ ان کے خلاف تھے اس مارا ماری کے، وہ بھی مارے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ ہوتا تھا کہ جس طرح آپ ہیں، آپ کو قتل کر دیا خدا نہ کرے، اور پھر آپ کے گھر میں ایک رکا ڈال دیا کہ بھائی آپ تو چلے جائیں لاہور جہاں سے آپ آئے ہوئے ہیں، یا فیصل آباد، اور آپ مکان خالی کرتے۔ صبح ایک اور جو ہے آ جاتا تھا چمن سے یا گلستان سے یا وہ شوب سے ایک آدمی کہ بھائی یہ مکان مجھے بیچ دو، آپ کے بیٹے کو کہہ رہا ہے، آپ کی فیملی کو کہہ رہا ہے۔ اب وہ مکان جو ہے 5 کروڑ کا ہے، اور وہ آپ کو 50 لاکھ روپے دے۔
جی تو ناظرین بٹ صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے، ان کے ساتھ ایک اور نشست کریں گے۔ کتنا حیرت انگیز اور حیران کن بات ہے کہ 10,000 پنجابی وہاں پہ مارے گئے اور اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، گورنمنٹ بھی ذکر نہیں کرتی۔ اور نہ حکومت ذکر کرتی ہے، کوئی نہ صحافی ذکر کرتا ہے۔ وہ سودا صرف وہی بیچتے ہیں جو انٹرنیشنل جو ان کو ڈالر شالر دیتے ہیں، این جی اوز ان کو سپورٹ کرتی ہیں، یا جو مال مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے۔ اس معاملے میں آپ کو بتاؤں کہ انوار الحق کاکڑ نے اور سرفراز بگٹی جو وزیر داخلہ تھے، میں واللہ ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ وہ بہت بہادر لوگ تھے جنہوں نے اتنے مشکل وقت میں بھی پنجابیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر انہوں نے اقدامات کیے، خالی آواز نہیں اٹھائی، اقدامات کیے، انہوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا۔ باقی محمود خانہ چکزئی اور یہ جتنے بھی لوگ تھے، مولانا فضل الرحمان، یہ سارے کے سارے لوگ یہ بالکل خاموش تھے۔ حالانکہ اس وقت بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت تھی۔ جنرل مشرف کے زمانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے 10 سال حکومت کی بلوچستان میں۔ تو ناظرین ایک نئی نشست کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جناب قیصر بٹ صاحب کے ساتھ، اور مزید بلوچستان کے حوالے سے انکشافات کرتے ہیں۔ جیسا کہ بٹ صاحب نے بتایا کہ یہ وہاں کے لوکل ہیں، 1932 میں ان کے والد صاحب وہاں پہ گئے تھے۔ تو مزید بلوچستان میں کیا ظلم ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ماما قدیر کون تھا، اس کو کس طرح پورے ملک ہاں، ماما قدیر کا بھی قصہ کریں گے، کس نے ماما قدیر کو بیچا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔